ذرا تصور کریں کیا ہو اگر کسی انسان کو اپنا پورا دن بالکل سکون سے بغیر کسی ذہنی دباؤ کے گزارنے کا کوئی پکا طریقہ مل جائے، مطلب ایک فاتحانہ احساس کے ساتھ، اور وہ طریقہ یہ ہو کہ صبح آنکھ کھلے اور اس سے پہلے کہ فون اٹھائیں یا چائے کا پہلا گھونٹ لیں وہ انسان ایک زندہ انتہائی بدصورت مینڈک کھا لے۔ ارے یہ تو سننے میں ہی بظاہر بہت عجیب اور تھوڑا سا کراہت آمیز لگتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آج ہم جس کتاب کے اقتباسات کا یہ تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں نا، اس میں یہی تصور پیش کیا گیا ہے، اور اس جائزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم ہمیشہ کاموں کے بوجھ تلے کیوں دبے رہتے ہیں اور کیسے دن کا سب سے مشکل کام سب سے پہلے کرنے سے ہماری کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم سب آج کل ایک ایسے دور میں ہیں جہاں اطلاعات اور ذمہ داریوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ بالکل، پیغامات اور ای میلز کی تو جیسے بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل، کام سمندر کی لہروں کی طرح مسلسل آتے رہتے ہیں، اور ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کبھی اپنا سارا کام ختم کر ہی نہیں سکتا، فہرستیں تو ہمیشہ ادھوری رہتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس بوجھ تلے دبے کیوں رہتے ہیں؟ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اس ساری صورتحال کی جڑ تک جائیں نا، تو موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کام بہت زیادہ ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ناممکن کوشش میں لگے رہتے ہیں، مطلب ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ممکن نہیں ہے۔ 100%۔ یہاں جو سب سے اہم صلاحیت کسی بھی انسان کو سیکھنی چاہیے وہ ہے انتخاب کی صلاحیت، یا جسے ہم سلیکٹیویٹی کہتے ہیں۔ چونکہ سارے کام مکمل نہیں کیے جا سکتے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کن چند اہم کاموں پر اپنی توانائیاں لگانی ہیں۔ صحیح۔ ایک عام انسان جو صرف یہ جانتا ہے کہ اہم کاموں کی ترجیح کیسے کرنی ہے، وہ اس انتہائی ذہین انسان سے کوسوں آگے نکل جاتا ہے جو دن بھر مصروف تو رہتا ہے، لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایسے نتائج پیدا نہیں کر پاتا جن سے کوئی فرق پڑے۔ اچھا، یعنی اصل مسئلہ وقت کی کمی کا نہیں ہے بلکہ ترجیحات کے غلط انتخاب کا ہے۔ اور یہ جو ہم نے شروع میں وہ مینڈک کھانے والی بات کی تھی نا، یہ دراصل اسی ترجیح کو سمجھنے کی ایک نہایت دلچسپ مثال ہے۔ مشہور کتاب ایٹ دیٹ فراگ سے یہ نظریہ لیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ مینڈک کوئی حقیقی جانور نہیں ہے نا؟ ہاں وہ تو ہے، مطلب یہ وہ سب سے بڑا، سب سے مشکل اور اہم ترین کام ہے جسے ہم لگاتار ٹالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بوفے میں ہم صرف میٹھا کھاتے رہیں اور کڑوی مگر صحت بخش سبزیاں یعنی وہ مینڈک پلیٹ میں ہی چھوڑ دیں۔ لیکن میں یہاں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم انسان فطری طور پر اس مینڈک سے بھاگتے کیوں ہیں؟ کیا یہ محض ہماری سستی ہے یا ہمیں فوری سکون چاہیے ہوتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، اور میں بتاتا ہوں، اس کا جواب کاہلی ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی دماغ کی ارتقائی پروگرامنگ ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ بنیادی طور پر ہمیں محفوظ رکھنے اور توانائی بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اچھا، تو جب ہم کسی بڑے اور اہم کام کے بارے میں سوچتے ہیں نا، جیسے کوئی لمبا پروجیکٹ ہو یا زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ، تو ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے ایمگڈالا، جو جذبات اور ڈر کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ اسے ایک خطرے کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ مطلب وہ کام سے ڈرنے لگتا ہے؟ بالکل، یہ ناکامی کا ڈر ہو سکتا ہے یا پرفیکشنزم کا دباؤ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ تو دماغ اس ذہنی دباؤ اور خطرے سے بچنے کے لیے ایک فرار کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ ہمیں آسان کاموں کی طرف دھکیلتا ہے تاکہ اسے فوری انعام یعنی ڈوپامائن کا ایک عارضی جھٹکا مل سکے۔ اوہ، تو یہ جو ہم اکثر اہم کام شروع کرنے کے بجائے اچانک اپنی میز کی صفائی شروع کر دیتے ہیں یا بس غیر ضروری ای میلز کا جواب دینے لگتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہی وہ فرار ہے۔ تو یہ دراصل ہمارے دماغ کی وہ چال ہے جس کے ذریعے وہ مشکل کام سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ہم ان غیر اہم کاموں کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور خود کو یہ جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ ہم کم سے کم کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، لیکن وہ بدصورت مینڈک وہیں کا وہیں بیٹھا ہمیں گھور رہا ہوتا ہے۔ 100%۔ اور اسی لیے نا، اس مینڈک کو کھانے یعنی اس مشکل کام سے نمٹنے کے لیے 2 بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو 2 مینڈک کھانے پڑیں تو سب سے بدصورت مینڈک کو سب سے پہلے کھایا جائے۔ یعنی سب سے مشکل کام سب سے پہلے؟
بالکل. اگر دن کے آغاز میں 2 اہم کام سامنے ہوں تو اس کام کا انتخاب سب سے پہلے کیا جائے جو سب سے زیادہ مشکل، پیچیدہ اور اہم ہو. اسے ایک ذاتی چیلنج کے طور پر لیا جائے اور آسان کام سے آغاز کرنے کی لالچ کو دبا دیا جائے. اور دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اگر مینڈک کھانا ہی ہے نا تو اسے دیر تک بیٹھ کر گھورنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں صحیح. مطلب دیکھتے رہنے سے وہ خود تو ختم نہیں ہوگا. بالکل. اگر ایک مشکل کام کرنا ہے تو اس کے بارے میں سوچتے رہنے، پریشان ہونے یا بحثیں کرنے سے وہ کام خود بخود تو نہیں ہو جائے گا. فوراً عمل شروع کرنا ضروری ہے. یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کون ہے نا، وہ یہ ہے کہ اداروں میں اصل مسئلہ ہی عمل درآمد کی کمی ہے. دیر تک بیٹھ کر گھورنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ سن کر تو مجھے بہت سے دفتروں اور کارپوریٹ کلچر کی یاد آ رہی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی ایک بڑے پروجیکٹ کے لیے ہفتوں تک میٹنگز چلتی رہتی ہیں، ای میلز کے طویل سلسلے ہوتے ہیں، لیکن کام وہیں کا وہیں رکا ہوتا ہے. بالکل. اور اسے ہی ہم فیلئر ٹو ایگزیکیوٹ کہتے ہیں. کارپوریٹ دنیا کی یہ سب سے بڑی بیماری ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک تھیٹر پروڈکشن کی مثال لیں. تصور کریں کہ ایک ڈرامہ پیش کیا جانا ہے. اچھا. پوری ٹیم مہینوں تک اس بات پر بحث کرتی ہے کہ ٹکٹوں کا ڈیزائن کیسا ہوگا، پوسٹرز کے رنگ کیا ہوں گے، یہاں تک کہ وہ لائٹنگ پر لمبی پریزنٹیشنز دیتے ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اداکار اس سٹیج پر جا کر ڈرامے کی اصل ریہرسل شروع نہیں کرتا. ارے واہ، یہ تو بڑی زبردست مثال ہے. کارپوریٹ دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. لوگ کام کے بارے میں بات کرنے، منصوبہ بندی کرنے اور میٹنگز کرنے کو ہی اصل کام سمجھ بیٹھتے ہیں. جو اصل بدصورت مینڈک ہے نا، یعنی وہ کام جو حقیقت میں منافع بڑھائے گا، اسے کوئی شروع ہی نہیں کرتا. لیکن میں یہاں تھوڑا سا تنقیدی سوال اٹھانا چاہ رہی تھی. کیا یہ جو مسلسل میٹنگز اور پلاننگ ہوتی ہے، کیا یہ لاشعوری طور پر اسی بدصورت مینڈک سے بچنے کا ایک بہانہ ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا ہم جان بوجھ کر خود کو اتنا زیادہ مصروف کر لیتے ہیں تاکہ اصل کام سے بچ سکیں؟ ہاں، اسے نفسیات کی زبان میں پروڈکٹیو پروکیسٹینیشن یعنی پیداواری ٹال مٹول کہا جاتا ہے. یہ دماغ کا ایک انتہائی نفیس اور دھوکہ باز دفاعی میکانزم ہے. مطلب ہم خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. دماغ یقین دلاتا ہے کہ دیکھو، تم تو سارا دن میٹنگز میں تھے، تم نے 100 ای میلز کے جواب دیے، تم تو بہت محنتی ہو. لیکن یہ سرگرمی اور نتائج کے درمیان فرق نہ کر پانے کا دھوکہ ہے. مصروفیت کا مطلب ہرگز کامیابی نہیں ہے. کامیاب لوگ وہ ہیں جو سیدھا اس کام میں کود پڑتے ہیں جس سے واقعی فرق پڑتا ہے. اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب کوئی انسان اس دھوکے سے نکل کر سٹیج پر جاتا ہے یا اپنا وہ بدصورت مینڈک کھا لیتا ہے، مطلب اپنا مشکل ترین کام مکمل کر لیتا ہے، تو اس کے فوراً بعد ایک عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہو. میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ یہ صرف ایک نفسیاتی سکون ہے. نہیں، یہ صرف نفسیاتی نہیں ہے. ہاں وہی نا. ذرائع بتاتے ہیں کہ اس احساس کے پیچھے ایک پوری حیاتیاتی سائنس ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ یہ جو طمانینت اور طاقت کا احساس ہوتا ہے، اس کے پیچھے کون سے حیاتیاتی عوامل کام کر رہے ہیں؟ جی، یہ مکمل طور پر ایک کیمیائی عمل ہے. جب کوئی بھی مشکل کام مکمل ہوتا ہے نا، تو دماغ میں اینڈورفنز نامی طاقتور کیمیکلز کا اخراج ہوتا ہے. یاد ہے ہم نے پہلے ڈوپامائن کی بات کی تھی، جو وقتی خوشی دیتا ہے. جی، جیسے سوشل میڈیا استعمال کرنے سے ملتی ہے. بالکل. لیکن اینڈورفنز کا معاملہ مختلف ہے. یہ دماغ کے قدرتی درد کش یعنی پین کلرز ہیں. جب ہم مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں تو دماغ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، لیکن کام ختم ہوتے ہی دماغ انعام کے طور پر اینڈورفنز خارج کرتا ہے، جو ایک گہرا سکون اور ایک قدرتی نشے یا ہائی کا احساس دیتے ہیں. واہ. یہ کیمیکلز تھکاوٹ کو فوراً ختم کر کے انسان کے اندر خوشی، خود اعتمادی اور طاقت کی ایک لہر دوڑا دیتے ہیں. کام جتنا مشکل اور اہم ہوگا، دماغ میں اینڈورفنز کا اخراج اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہوئی نا، جیسے جم میں بہت سخت اور تھکا دینے والی ورزش کرنا. شروع میں جب انسان جم کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک بہت ہی خوفناک اور بدصورت مینڈک لگتا ہے. بالکل. دل کرتا ہے کہ واپس چلے جائیں. ہاں، جسم دکھتا ہے، پسینہ آتا ہے. لیکن جب ورزش مکمل ہو جاتی ہے تو دماغ میں وہی اینڈورفنز خارج ہوتے ہیں جسے رنرز ہائی بھی کہا جاتا ہے. وہ احساس اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آپ خود کو ناقابل شکست محسوس کرتے ہیں، اور یہی احساس اگلے دن آپ کو دوبارہ جم کھینچ لاتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے.
और यहीं से एक बहुत अहम तस्वुर निकलता है, जिसे हम मुस्बत लत या पॉजिटिव एडिक्शन कह सकते हैं। आमतौर पर जब हम लत का लफ्ज़ सुनते हैं तो ज़हन में मुंशियात या कोई बुरी आदत आती है ना। हाँ बिल्कुल, एक मनफी तासुर उभरता है। लेकिन इंसानी दिमाग इस कामयाबी के एहसास और एंडोर्फिन्स का मुस्बत तौर पर आदी भी हो सकता है। जब हम बार बार अपने दिन का आगाज मुश्किल कामों से करते हैं तो दिमाग इस एंडोर्फिन रश का आदी हो जाता है। वो लाशोरी तौर पर हमें अहम काम शुरू और ख़त्म करने की तरफ धकेलता है। ये एक ऐसी शानदार लत है जो इंसान को कारकर्दगी की बुलंदियों तक ले जाती है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इस शानदार लत को पैदा कैसे किया जाए। फर्ज करें कि सुबह उठकर किसी इंसान का दिल वो मुश्किल काम करने को बिल्कुल ना चाह रहा हो और एमिगडाला खतरे के सायरन बजा रहा हो, तो वो इस अमल का आगाज कैसे करे? क्योंकि कार्नेगी हॉल के उस मशहूर मूसीकार का लतीफ़ा तो सबने सुना है, जिसका जवाब था कि प्रैक्टिस मेरे दोस्त प्रैक्टिस। तो दिमाग जो एक पट्टे की तरह है, उसकी प्रैक्टिस शुरू कैसे की जाए? ये सबसे कड़ा मरहला होता है। इस आदत को पुख्ता करने के लिए 3 बुनियादी चीजें बताई गई हैं, जिन्हें हम 3Ds कह सकते हैं: फैसला, नज़्म-ओ-ज़ब्त और अज़्म। फैसला, नज़्म-ओ-ज़ब्त और अज़्म। जी, सबसे पहले तो ये अटल फैसला करना होता है कि टालमटोल की आदत खत्म करनी है। लेकिन असल चैलेंज दूसरे सुतून यानी नज़्म-ओ-ज़ब्त या डिसिप्लिन का है। जब आपका एमिगडाला खौफ पैदा कर रहा हो ना, तो उसे खामोश कराने का एक बेहतरीन साइंसी तरीका माइक्रो कमिटमेंट्स है, यानी इंतहाई छोटे वादे करना। छोटे वादे मतलब कैसे? मतलब अगर आपने कोई 100 सफ़ात की तफसीली रिपोर्ट लिखनी है, तो इंसान खुद से ये ना कहे कि उसे आज पूरी रिपोर्ट लिखनी है। इससे दिमाग पर दबाव पड़ेगा। इसके बजाय इंसान खुद से सिर्फ इतना कहे कि वो अपना कंप्यूटर ऑन करेगा और सिर्फ फाइल का नाम लिखकर सेव करेगा, बस। अरे वाह, ये तो बहुत आसान लगता है। बिल्कुल। जब हदफ इतना छोटा हो तो दिमाग को वो अलार्म सिस्टम बाईपास हो जाता है। और इंसानी नफ्सियात ये कहती है कि जब इंसान एक बार किसी काम को शुरू कर लेता है तो उसमें पैदा होने वाली रफ्तार या मोमेंटम की वजह से काम को जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। और तीसरा सितून है अज़्म, यानी इस अमल को इस वक्त तक दोहराना जब तक ये आपकी शख्सियत का हिस्सा न बन जाए। यानी शुरुआत को इतना छोटा और आसान बना दिया जाए कि दिमाग उससे डरे ही नहीं। ये वाकई बड़ा कारआमद तरीका है। लेकिन इसके साथ साथ ज़राए में एक और तसव्वुर का भी जिक्र है। वो है तसव्वुर की ताकत या विजुअलाइजेशन, कि इंसान मुसलसल अपने आप को एक मुस्तैद और अमल करने वाले शख्स के तौर पर तसव्वुर करें। अब मैं यहाँ एक बात पूछना चाह रही थी। जी जी जरूर। ये सब सुनकर कहीं ये कानून कशिश या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई जादुई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा? क्या महज तसव्वुर करने से वो मुश्किल काम हो जाएगा? क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर पिछले 5 साल से सोफे पर लेटकर ये तसव्वुर कर रही हूँ कि मेरे 6 पैक एब्स बन गए हैं, लेकिन दूर दूर तक उनका कोई नामो निशान नहीं। तो सिर्फ आंखें बंद करके सोचने से वो बदसूरत मेंढक कैसे हजम होगा? क्या ये तसव्वुर महज एक धोखा नहीं? ये आपने बहुत ही शानदार और मज़ाहिया मिसाल दी, और दरअसल यही वो मुगालता है जिसका शिकार बहुत से लोग होते हैं। देखें, ये कोई कानून कशिश या जादू की छड़ी नहीं है कि आप बस सोचें और काम हो जाए। तसव्वुर के काम करने की साइंसी वजह कुछ और है। ये दरअसल हमारे दिमाग में एक कॉग्निटिव डिसोनेंस या ज़हनी कशमकश पैदा करता है। ज़हनी कशमकश? वो कैसे? हमारा दिमाग एक अंदरूनी थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। अगर किसी इंसान का अपने बारे में अंदरूनी तसव्वुर ये हो कि वो एक इंतहाई मेहनती और एक्शन लेने वाला शख्स है, लेकिन उसकी बैरूनी हकीकत ये हो कि वो सोफे पर लेटकर वक्त ज़ाया कर रहा है, तो दिमाग में एक शदीद खलिश, एक बेचैनी पैदा होती है। अच्छा जी, दिमाग अपने अंदरूनी तसव्वुर और बैरूनी हकीकत में मौजूद इस तज़ाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बेकरार हो जाता है और चाहता है कि अंदर का यकीन और बाहर का अमल आपस में मिल जाएं। ओह, तो अब मैं समझी। यानी वो ताकतवर तसव्वुर दरअसल हमें बेसुकून कर देता है। वो इसलिए नहीं होता कि काम खुद ब खुद हो जाएगा, बल्कि वो इसलिए होता है कि हम उस तज़ाद की बेचैनी से बचने के लिए मजबूर होकर उठें और काम शुरू कर दें। कल देने के लिए वही चीजें दरकार हैं जिनका हमने जिक्र किया, यानी नज़्म-ओ-ज़ब्त, माइक्रो कमिटमेंट्स और अज़्म।
अंदरूनी तसव्वुर बैरूनी अमल की बुनियाद बनाता है, लेकिन वो कभी अमल का मुतबादिल नहीं हो सकता। हाँ, मतलब अगर कोई शख्स 6 पैक का तसव्वुर कर रहा है तो दिमाग उसे जिम जाने पर मजबूर करेगा, उसे बेसुकून करेगा। लेकिन अगर वो फिर भी ना जाए तो दिमाग उस तसव्वुर को मुस्तरद कर देगा। अंदर का नक्शा और बाहर का अमल दोनों का मिलना जरूरी है। ये वाकई एक आंखें खोल देने वाला जायजा है कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। तो अगर हम इसको समेटें तो बात कुछ यूं बनती है कि हर इंसान की जिंदगी में वक्त कम और काम ज्यादा है। हम हर काम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंतखाब की सलाहियत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल सही। और हमारा सबसे बदसूरत मेंढक वो काम है जिससे हमारा दिमाग सबसे ज्यादा डरता है। उस डर से बचने के लिए हम प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन का सहारा लेते हैं, जो महज एक धोखा है। और इस धोखे से निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि शऊरी तौर पर इस मुश्किल काम में कूद पड़ें, माइक्रो कमिटमेंट्स के जरिए आगाज करें, और फिर वो एंडोर्फिन्स हमें कामयाबी का वो जबरदस्त नशा देते हैं जो हमें रुकने नहीं देता। ये लत हमें हमारी सलाहियतों के एक्सेलरेटर पर पांव रखने में मदद देती है। बिल्कुल। और इस मालूमात को अपनाकर कोई भी शख्स अपनी जिंदगी और करियर में तेजी से तरक्की कर सकता है। और इसी गुफ्तगू के इख्तिताम पर मेरे जहन में एक इंतहाई गहरा और फिक्र अंगेज ख्याल आ रहा है जो इन तमाम बातों का निचोड़ है। हमने बात की कि हमारा अंदरूनी तसव्वुर हमारे अमल को मुतहर्रिक करता है और दिमाग तजाद पसंद नहीं करता। जी बिल्कुल। तो जब कल सुबह एक नया दिन शुरू होगा और हमारी आंख खुलेगी तो सबसे पहला काम जो हम चुनेंगे, चाहे वो फोन उठाकर बेमकसद सोशल मीडिया देखना हो या सीधा अपने मुश्किल प्रोजेक्ट पर लग जाना हो, वो पहला कदम इस बात का सबसे बड़ा सबूत होगा कि हमने लाशऊरी तौर पर अपने बारे में क्या तस्वीर बना रखी है। क्या वो तस्वीर एक टालमटोल करने वाले की है या मिंडक खाने वाले फाते की? हमें ये खुद सोचना चाहिए।